السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خوش و خرم رکھے۔ نیکیوں اور رحمتوں کی ہوا چلنے والی ہے۔ جس طرح بارش برسنے والی ہو نا تو ہوا چلنا شروع ہوتی ہے اور ہمیں بارش کے اثرات دکھنے لگتے ہیں اور ہمارا موڈ اچھا ہونے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ رمضان کے ساتھ بھی بات اٹیچ ہے۔ ابھی رمضان آتا نہیں ہے، ہمارا خود سے ہی نیکی کرنے کا دل کرنے لگتا ہے۔ ہم خود چاہتے ہیں کہ ہم رمضان کے بارے میں کچھ سیکھیں، اس کی کچھ تیاریاں کریں۔ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ بھی ایک ایسی بارش ہے جو سب کے لیے ہے۔ یہ مہینہ سب کے لیے رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے، پر اس سے فائدہ چند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صحت مند ہیں، جو بالغ ہیں، سوچ سمجھ بھی رکھتے ہیں اور کوئی شرعی عذر نہیں ہے ان کے پاس، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں اس مہینے میں بھی۔ یاد رکھیں رمضان سب پر آئے گا، لیکن فائدہ اس کو ہی ہوگا جو اس مہینے نیکیاں اکٹھا کرے گا۔ نیکی کا جذبہ جتنا زیادہ ہوگا، فائدہ بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ یہ مہینہ اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہے، ہمارے لیے یہ ایک ریمائنڈر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بہت سے بندے جو 11 مہینے اللہ کو اس طرح سے یاد نہیں کرتے جس طرح اس ایک مہینے میں کرتے ہیں، تو یہ مہینہ اللہ کی طرف پلٹنے کا ہے، اللہ کو یاد کرنے کا۔ اور ان 30 دن میں، مطلب اس ایک مہینے میں جس طرح عبادت کی جائے، جس طرح اللہ کے قریب ہونے لگتے ہیں، ہم اچھے مسلمان بنتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مہینے میں صرف ایسا کرنے سے ہماری زندگیوں میں کوئی مثبت اثر نہیں ہوگا۔ اگر صرف ان 30 دنوں کے لیے اللہ کے بن کے رہیں گے تو یقیناً 11 مہینوں میں بھی اس کے اثرات ہماری زندگی میں ضرور رہیں گے۔ تو جب اللہ رمضان کا تحفہ ہمیں دیتا ہے، یہ ہمارے لیے تحفہ ہی ہے نا، تو اللہ جب ہمیں رمضان کا تحفہ دیتا ہے کہ لوگ مجھے بھول گئے ہیں، لوگ مجھے یاد کر لیں، اب اللہ ہمیں یاد کرا دیتا ہے کہ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، خدا خوفی کیا ہے۔ آپ دیکھیں رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہوتا ہے اور کوئی روزے میں ہوتا ہے اور سارا دن کی بھوک پیاس وہ کاٹتا ہے، اور کوئی بھی انسان جو روزے میں ہوتا ہے اس کو پتہ ہو کہ میں اکیلا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن پھر بھی اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ ایک پانی کا گھونٹ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا، کیونکہ اس کو خدا کا خوف ہوتا ہے۔ اسی طرح برے کاموں سے وہ بچا رہتا ہے، کوئی بھی اس طرح کے برائی میں وہ ملوث نہیں ہوتا کہ میں روزے سے ہوں، میں برے کاموں سے دور رہوں، اور نافرمانی سے دور رہتے ہیں کہ کہیں روزہ مکروہ نہ ہو جائے۔ اسی طرح باجماعت نمازیں ادا ہونے لگتی ہیں، لوگ صدقات وغیرہ زیادہ کرتے ہیں اور نیکی کے کام بہت زیادہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ مہینہ پھر رحمتیں اور برکتیں ہی لاتا ہے۔ یہ مہینہ ہر ایک کے نصیب میں بھی نہیں ہوتا، بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، کتنے لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، قبروں میں ہوں گے، تو کتنے لوگوں کو یہ نصیب ہوگا اور کتنے لوگوں کو نہیں۔ لیکن اب بہت عنقریب یہ مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہے، سو اس مہینے میں اللہ نے یہ جو ہمیں تحفہ دیا ہے، اگر ہم اپنے دین کی بنیاد کو دیکھیں تو ہمارے ہاں کلچر کو دین کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ ہم نے یہی تو دیکھنا ہے کہ ہر جگہ اب رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ عبادت ہوگی تو اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے ہی ہوگی۔ اللہ کی رضا کے آگے کسی دوسرے کی رضا کو ہم ترجیح نہیں دیں گے، کسی کے کہنے پر بھی ہم ایک گھونٹ پانی کا نہیں پئیں گے۔ سو ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مہینہ دے رہا ہے۔ ہر سال ہر رمضان میں جب آخری عشرہ آتا ہے تو کتنی خاموشی سے رمضان جاتا نظر آتا ہے، تو ہماری زندگی میں وہ ان دنوں میں یہ کاش شامل ہوتا ہے کہ کاش میں تھوڑی سی عبادت اور کر لیتی، میں تھوڑی سی تلاوت اور کر لیتی، تھوڑی سی راتوں کو اور جاگ لیتی اور اپنی خامیوں کو مزید دور کر لیتی۔ یہ مہینہ جاتے جاتے اداس ضرور کر جاتا ہے، پر ایک افسوس نہ رہے تو ابھی سے تیاری شروع کی جائے۔ ابھی تو رمضان سٹارٹ بھی نہیں ہوا، ابھی سے پلاننگ کرنی ہے، نہیں تو ہر سال کی طرح رمضان آئے گا، ہم بس روزے رکھ لیں گے، تراویح پڑھ لیں گے اور ایک قرآن ختم کر لیا، دیٹس اٹ۔ نہیں، رمضان کے مہینے کو گزارنا نہیں ہے، پانا ہے۔ اس مہینے کے اصل مقصد کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے، صبر اور شکر کو اپنانا ہے، دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، نماز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ نماز کی پابندی آپ اس مہینے سے شروع کر سکتے ہیں اپنی زندگی، آپ کی زندگیوں میں نماز کی پابندی اس مہینے سے ہو سکتی ہے۔ اللہ کی عبادت اور ذکر کرنا ہے، اپنے مسلمان ہونے کی آئیڈینٹی کو برقرار رکھنا ہے۔ ایز اے مسلم
ایز اے مسلم وومین ہماری آئیڈینٹی حجاب ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی لڑکیاں اس مہینے میں حجاب ضرور کرتی ہیں جو پہلے نہیں کرتی تھی، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ آگے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیے رکھے اور وہ اپنی اس پہچان کو برقرار رکھیں۔ زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش ہوتی ہے، سو یہ بھی ہم لوگ کوشش کریں۔ ہم میں سے تقریباً ہر کوئی الحمدللہ اس مہینے میں کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک قرآن مجید یا 2 قرآن مجید ختم کر لیں، تو آپ یہ بھی ساتھ کوشش کریں کہ قرآن کو سمجھیں بھی۔ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ صرف یہی ہے کہ اللہ کی کہی ہوئی بات کو ہم سنیں۔ روز ایک آیت کی تو کم از کم ترجمہ ہم سب پڑھ ہی سکتے ہیں، اور اسی طرح ایک حدیث بھی روز پڑھ لیں، اس کو بھی ہم سمجھیں، کیونکہ قرآن اور حدیث سے ہی ہم اپنے دین کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی ہمیں کیا کہہ کے گئے ہیں۔ دین کے لیے ہم نے کبھی کوشش نہیں کی، ہمیں علم تبھی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم تبھی ہم بڑھ پا رہے ہیں، ہم دین کو سمجھ نہیں پا رہے۔ جو ہمیں بتا دیا ہم نے اسی کو ہی حق جانا، خود سے کبھی تحقیق نہیں کی، خود سے کبھی کوشش نہیں کی، تبھی اپنی زندگیوں کو تبدیل نہیں کر پا رہے۔ یہ مہینہ خود کو بدلنے کا ہے، تو آئیں عہد کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس موت کا فرشتہ آئے تو ہم جاہل ہی نہ چلے جائیں، ہمارے پاس بھی علم ہو اور اس علم پر ہمارا عمل بھی ہو۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جاتے جاتے ایک بات میں آپ لوگوں سے ضرور کہوں گی کہ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو آپ لوگ پلیز رمضان کے مہینے کا احترام بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو مقصد ہے وہ ضائع نہ کریں۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگ افطاری کے ٹائم اوور ایٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ آپ لوگ بے شک اچھا کھانا کھائیں، پراپر اچھا کھانا کھائیں، لیکن اپنے کھانے کو ویسٹ بھی مت کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا کھانا جو ہے وہ بن میں جا رہا ہو۔ اور اس کے علاوہ میں ایک اور بات کہوں گی کہ لوگوں کا، دوسرے جو غریب لوگ ہیں، اپنے ارد گرد نظر رکھیں، ان لوگوں کا خیال رکھیں، کیونکہ رمضان سب کے لیے بھوک پیاس سب نے برداشت کرنی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اس مہینے کی جو بھی برکتیں اور رحمتیں ہیں ہم سب مل کر سمیٹ سکیں۔ اور امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے خیال کومنٹ سیکشن میں ضرور میرے ساتھ شیئر کیجیے گا۔